کھلتی ہے جی اسی چادر کے سائے میں ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اس اللہ۔ وقت کوئی ہندو اور مسلمان نہیں ہوتا، سب عاشق غریب نواز ہیں۔ ہائے ہائے، مجنوں کو تھا جنوں جو بیاباں میں مر گیا، کیا بات ہے، ہم تو مریں گے خواجہ کی دیوار کے تلے۔ سبحان اللہ سبحان بہرے کم گرفتار ہم تو گائز فائنلی ابھی خدمت سے ہی فضل معین چشتی صاحب نکلے ہیں، ابھی سندل پیش کیا ہے انہوں نے، تو خدمت سے ابھی نکلے ہیں۔ تو اب ہم ان سے جو ہمارے بیسک کوشچن ہیں وہ ان سے کوشچن کریں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غریب نواز سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز سرکار انڈیا میں کب تشریف لائے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ مجھے بتائیے۔ سب سے پہلے تو حضور سرکار غریب نواز کی شان اگر سمجھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ جب آپ نماز ادا کیا کرتے تھے جی اور سلام پھیرا کرتے تھے جی تو اللہ کی طرف سے غیبی ندا آیا کرتی تھی کہ اے عثمان ہرونی، ہم نے تمہاری نماز قبول کی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے الہ العالمین، میں تجھ سے تجھی کو طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر غیبی ندا آتی، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، مانگو اور کیا مانگتے ہو۔
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے گناہ گار امتیوں کو بخش دے. تو غیب سے ندا آتی ہے ہم نے 60,000 امتیوں کو بخش دیا. یعنی آپ کے پیر و مرشد کی ایک وقت کی نماز 60,000 امتیوں کی بخشش کا سامان ہوا کرتی تھی. جی. لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جی. اور حضور سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت اس طرح سے کی کہ 22 سال 22 حج اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کرائے اپنے پیر و مرشد کو. جی. اور جس طرح سے آج حج ہوتا ہے فلائٹ میں چلے جاتے ہیں, اس ٹائم یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. جی. اونٹ پہ اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. تو جب ایک حج کر کے لوٹتے تھے تو دوسرے حج کی تیاری شروع ہو جائے کرتی تھی. یعنی مسلسل 22 سال غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا. جب 22واں حج حضرت خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا تو حج کے ارکان ادا ہونے کے بعد حضور سرکار غریب نواز کو لے کے آپ کے پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جی. اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا. آج تک تو اللہ پوچھتا تھا کہ مانگو عثمان حرمنی کیا مانگتے ہیں, لیکن آج پہلی مرتبہ اپنے سے کچھ مانگا آپ کے پیر و مرشد, اور غلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حضور سرکار غریب نواز کو پیش کیا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے الہ العالمین, میں تیری بارگاہ میں ایک تحفہ لے کے آیا, میں میرے معین الدین کو لے کے آیا, میرے معین الدین کو قبول فرما. غیب سے ندا آتی ہے ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول کیا, مانگو کیا مانگتے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو میرے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دیا. غیب سے ندا آتی ہے ہم نے تمہارے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دیا, مانگو معین الدین کے لیے اور کیا مانگتے ہیں. تیسری مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرے معین الدین کو میرے جیسا کر دے. یعنی پیر کہہ رہا ہے اپنے مرید کے لیے کہ آج تک جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ سب کچھ معین الدین کو عطا کر دیا. غیب سے ندا آتی ہے ہم نے تمہارے معین الدین کو تمہارے جیسا کر دیا. جہاں تک آپ کی لمٹ تھی آپ مانگ چکے تھے. آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو کچھ میرا ہے آج تک وہ سب کچھ معین الدین کو عطا کر دیا. آپ خاموش ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لرزہ طاری ہو گئی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کی طرف سے غیبی ندا آئی کہ اے عثمان حرمنی خاموش کیوں ہو گئے, مانگو اور کیا مانگتے ہو. تو آپ اسی کیفیت کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں تو میرے معین الدین کو تیرے جیسا کر دے. غیب سے ندا کی ہم نے تمہاری دعا قبول کی. یعنی اللہ نہیں بنا دیا, اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. جو صفات رحیمی کریمی کی اللہ رب العزت کی, وہ صفات حضور سرکار غریب نواز کو عطا ہے کہ آج سے خزانہ میرا ہو, ہاتھ معین الدین کے ہو. اسی لیے حضور سرکار غریب نواز کے قدموں میں ایک شعر لکھا ہوا ہے, ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت, گرچہ خالی بودا از روزے الست. ہر کے آمد یہاں پر ہر آنے والا, جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے, بردرت اس در سے خالی نہ رفت, کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. گرچہ خالی بودا از روزے الست, اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے, اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے, تو وہ حضور سرکار غریب نواز کی دامن اما میں آ کے مانگے. اللہ رب العزت غریب نواز کی وسالت سے وہ خالی دامن پھڑ گئی. یہ اللہ کے وہ محبوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر یہ تمام صفات جب آپ کو عطا کر دی اللہ رب العزت نے, آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دو طرح سے حضور سرکار غریب نواز نے سلام پیش کیا. جی. آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول ایک پوسٹ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدہ, اے میرے جد. رسول اللہ کی بارگاہ سے جواب بھی دو طرح سے آتا ہے. جی جی. وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, وعلیکم السلام بیٹا معین الدین. ماشاء اللہ. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ بیٹا معین الدین تم ہند جاؤ اور ہمارا پیغام سناؤ. یہ نہیں کہا کہ جا کے اسلام تو کلمہ پڑھاؤ,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہمارا پیغام سنا تھا، یعنی وہ پیغام جو انسانیت، محبت اور مساوات کا ہے۔ پھر حضور سرکار غریب نواز یہاں پہ تشریف لائے، اور جب آپ یہاں کے لیے روانہ ہو رہے تھے ہندوستان کے لیے، جی تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں حضور سرکار غریب نواز کا ہاتھ لیا اور ایک ہاتھ میں حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ لیا، جی اور ایک دوسرے کا ہاتھ میں دے کے پیک کیا۔ جی آپ حضور سرکار غریب نواز کو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ فخر الدین کو ساتھ کروں، سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی فخر الدین کو اپنے سے جدا نہ ہونے۔ اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ غریب نواز کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور پیر زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، یعنی دینی بھائی بھی اور دنیاوی بھائی بھی۔ جی جی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے ارشاد فرماتے کہ اے فخر الدین، میں تمہیں میرے معین الدین کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میرا معین الدین ایک ایسے دیار غیر میں جا رہا ہے جہاں پہ کوئی بھی اس کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ جی جی لہٰذا آج تک جس طرح سے تم نے میری خدمت کی، آج سے معین الدین کی خدمت کرنا۔ ماشاء اس اللہ، لمحے کے بعد سے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی غریب نواز کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ جب بھی آپ بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں حاضر ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے خادم فخر الدین حاضر ہے۔ تو یہ خادم الفاظ جو ہے جی یہ ہمارے دادا قبلہ جناب خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملا ہے، پیر و مرشد۔ جی 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 حضور سرکار غریب نواز، اب جو آپ کا سوال تھا جی جی کہ یہاں پر آ کے حضور سرکار غریب نواز نے کس طرح سے پیغام دیا اور کس طرح سے انسانیت، محبت اور مساوات کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جی اور 92 لاکھ لوگوں نے کس طرح سے کلمہ پڑھا۔ جی تو جب حضور سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے جی تو سب سے پہلے آپ نے یہاں کے لباس کو دیکھا، جی جو لباس ہم نے یہ پہن رکھا ہے، جی 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 اس کو چشتیہ لباس کہتے ہیں۔ جی جب غریب نواز یہاں پہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اس لباس کو لوگ پاک مانتے ہیں، معتبرک مانتے ہیں۔ جی تو غریب نواز نے یہ کسی سے نہیں کہا کہ تم یہ لباس اتار دو اور ہمارا لباس پہنو، بلکہ غریب نواز نے یہ دیکھا کہ اس لباس کو پہننے سے میرے دین، میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی، تو آپ نے خود سبحان یہ لباس پہن لیا۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ دیکھی کہ یہاں پہ کوئی بھی ماंس مچھلی کو پسند نہیں کرتا۔ جی تو غریب نواز تو وہ ذات پاک ہے کہ حکم دے رہا ہے تو پورے آنا ساگر کا پانی ایک کوزے میں آ رہا ہے، تو جی، آپ جی۔ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جی 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 لیکن غریب نواز نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بھی ماंس مچھلی کو پسند نہیں کرتا جی تو آپ نے پوری زندگی جو کا ڈلیا کھایا، گوشت کے ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ جی 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 تیسری بات آپ نے یہ دیکھی جو بھجن کیرتن آج بھی ہوتے ہیں، جی جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہاں پر لوگ اپنے بھگوان کو یاد کرتے ہیں، جی عبادت کرتے ہیں، جی تو غریب نواز نے محفل سما قوالی کا پروگرام رکھا۔ جی تو جب یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کپڑے بھی ہماری طرح پہنتے ہیں، کھانا بھی ہمارے جیسا کھاتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد بھی ہمارے طریقے سے کرتے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جی تو جی لوگ خواجہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھنے لگے۔ جی کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کیونکہ سب سے بڑا اسلام کا، انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں۔ کیا بات ہے، ماشاء جب اللہ۔ تک کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا نہیں، کوئی آپ کو جانے گا نہیں۔ جی جو یار 850 سال پہلے یہ ہندوستان کی ہسٹری ہے، پوری دنیا میں ایک جاہلانہ ماحول تھا، خاص کر کے ہندوستان میں ایک عروج پہ تھا، جی جات پات بھید بھاؤ ایک عروج پہ تھا۔ جی تو غریب نواز کے پاس جب لوگ آ کے بیٹھنے لگے جی تو خواجہ صاحب نے سب کو ساتھ میں بٹھایا، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھے جی اور بتایا کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، جی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جی 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 جب غریب نواز کی محبت، شفقت لوگوں نے دیکھی اور غریب نواز کی کرم کی نگاہ سب پر پڑی تو جو پریشانیاں لے کے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے لوگ، جی 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 اپنے گھر لوٹنے سے پہلے ان کی وہ پریشانی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے 92 لاکھ 92 lakhs جی۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مشرف و اسلام ہوئے غریب نواز کی زندگی حیات میں۔ لیکن معجزہ یہ ہے
कमाल की बात यह है कि उन 92 लाख लोगों में से एक शख्स से भी गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। क्या बात है, माशाल्लाह। गरीब नवाज ने मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। जब लोगों ने उनका तौर तरीका देखा, इंसानियत देखी, भाईचारगी देखी, जब लोगों ने ये देखा कि इंडिया में आकर के यहीं का इंडिया का कलर उन्होंने लिबास कर लिया, जैसे कहा जाता भगवा कलर चिश्ती कलर हो गया, तो जब लोगों ने देखा कि उन्होंने यहाँ इंडिया का कल्चर पूरा अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, बस इस्लाम को किस तरीके से मान रहे हैं, तो लोगों ने खुद ही बैत कर ली गरीब नवाज सरकार के हाथों, खुद ही कलमा पढ़ा, खुद ही कलमा पढ़ लिया। न सिर्फ मुसलमान, आज भी हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से 850 साल से जी वही पैगाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, इंसानियत और मसावात, बराबरी का जी जो पैगाम दिया, आज भी 850 साल से वही पैगाम बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से जारी है। जब गरीब नवाज की चादर खुलती है जी तो उसी चादर के साए में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। सुभान उस वक्त कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता, सब आशिक गरीब नवाज हैं। आय हाय, सुभान और अल्लाह, आज भी बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में अभी इस वक्त भी जी अगर आप नजर मारेंगे तो 40% अगर मुस्लिम होंगे तो 60% अदर कास्ट होंगे। और ख्वाजा साहब की बारगाह से सबको अता होती है, जो जिस तरह से लेना चाहता है उसको उस तरीके से गरीब नवाज देते हैं। और जितने भी खुद्दाम हजरात हैं जी जी वो जो दादा हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के सुपुर्द किया था आपके पीरो मुर्शिद जी। ने, तब से लेके आज तक इस लम्हे तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, एक सेकंड के लिए गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी तमाम औलाद को एक सेकंड के लिए भी अपनी चौखट से जुदा नहीं होने दिया। क्या बात है, और माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक इसी चौखट पे रहेंगे। मजनू को था जुनू जो बियाबा में मर गया, क्या बात है, हम तो मरेंगे ख्वाजा की दीवार के तले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी कि गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़वाया और कैसे लोगों ने बैत कर ली। आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि भाई ये येलो लिबास जो लोग पहनते हैं यहाँ पे दरगाह गरीब नवाज सरकार की चौखट में चिश्तिया कलर तो क्यों पहना जाता है। और खिदमत के वक्त, जी मेरे को खिदमत के वक्त क्या होता है ये जानकारी दे दीजिए कि खिदमत कैसे क्या कहा जाता है, मतलब क्या है खिदमत का। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जी। जोहर के बाद जी 3 बजे जी खिदमत होती है। जितने भी लोग, जितने भी ज़ायरीन होते हैं जी। सबको रोक दिया जाता है। जी आधे घंटे के लिए आस्ताना बंद होता है जी और जितने भी रोजे पे फूल होते हैं जी वो निकाले जाते हैं, साफ जी। किए जाते हैं। जी। वो फूल तबर्रुक की शक्ल में फिर तमाम खुद्दाम हजरात ज़ायरीन को देते हैं। जी और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ख्वाजा साहब के रोज़े पे तमाम खिलाफ और चादर हटा के संदल पेश किया जाता है। जी, सुभान अल्लाह। फिर दुआ होती है सबके लिए, जी। तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआ की जाती है बारगाह में। और अभी भी हम यही दुआ करते हैं कि गरीब नवाज पंजतन पाक के सदक़े में इस वबा को, इस बीमारी को न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी आलम इंसानियत से दफ़ा फरमाए। आमीन। और सबको सेहत सलामती के साथ अपने कदमों में तलब फरमाए।